أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. تعریفیں خدائے صادقین کے لیے اور ہدیہ درود و سلام ازواج مقدسات صادقین کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صل علی وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام. أما بعد، السلام عليكم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر خداوند صادق کہ ایام شوال المکرم میں ذکر امام جعفر صادق علیہ السلام منایا جا رہا ہے. خدا کی بارگاہ میں اس احسان کے تشکر کے ساتھ کہ اس نے نعمت اسلام سے، دولت ایمان سے، صلاحیت تقوی سے، محبت اہل بیت سے سرشاری عطا فرمائی. اس کا احسان کہ اس نے حالت کفر میں، حالت نفاق میں، حالت شرک میں، حالت انکار خدا میں نہیں رکھا. اس کا احسان کہ اس نے اپنے حبیب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں قرار دیا. نہ امت عیسیٰ میں رکھا، نہ امت موسیٰ میں قرار دیا، نہ قوم نوح میں قرار دیا، نہ قوم لوط میں شمار کیا. تو سب سے عظیم تر نبی اس کی امت میں قرار دیا. اور امت میں قرار دینے کے بعد اس نے یہ نعمت عطا فرمائی کہ اہل بیت کے دامن سے تمسک اختیار کیا. اے خدا شکر تیرا
محبت اہل بیت کی دولت پر ادا کرتے. پروردگار اپنے زمانے کے امام کی یاد کو لیے ہوئے اس یقین کے ساتھ حاضر خدمت کہ خدایا ہماری آنکھیں ترس گئیں. حیرت تھے لوگ چاند کو دیکھ کر عید ڈھونڈ رہے تھے، ہم فرزند زہرا کی دید ڈھونڈ رہے تھے. ہماری عید تو اس دن ہو جائے گی جب فرزند زہرا کی دید ہو جائے گی. ہماری آنکھوں میں زیارت امام کو سرما سا قرار دے. اے خدا سب کی آوازیں سن لی لیکن حسین وقت کی آواز سے محروم ہے. اے خدا ہماری سماعتوں کو امام کی آواز سے مزین فرما دے. اے خدا امام علیہ السلام کے قلب کو ہم سے راضی و خوشنود فرما اور امام زمانہ علیہ السلام کے تمام دشمنوں کو تباہ و برباد فرما. ہمیں اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے اہل اور عیال، اپنا تمام تر اموال امام علیہ السلام کے قدموں پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرما. صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. سامعین گرامی قدر، خواتین ذوی الاحترام، آپ کی خدمت مقدس میں سورہ مبارکہ الحجرات کی آیت نمبر 15 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ذکر صادقین کے اعتبار سے. سورہ حجرات آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 15 سے پہلے آیت نمبر 14 کو سمجھنا ضروری ہے. یا ترجمہ یہ، اور جب عرب کے دیہاتی لوگ آ کر آپ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آ گئے، تو حبیب ان کے اس دعوے کے جواب میں کہہ دیجئے کہ تم ایمان لے کر نہیں آئے، اسلام لے کر آئے ہو. اگر قرآن میں یہ واحد آیت نہ ہوتی تو شاید اسلام اور ایمان کا فرق قرآن سے سمجھنا آسان نہ ہوتا. بہت سارے مومن ہو سکتے تھے اگر یہ آیت نہ ہوتی. میں حیران ہوں کہ اعراب عرب تو اپنے آپ کو جھوٹا ہی صحیح مومن تو کہتے تھے. آج کے مسلمان کو کیا ہوا؟ ایسا لگتا ہے جیسے کربلا کے بعد، ایسا لگتا ہے جیسے فقہ جعفریہ کی وضاحت کے بعد لفظ مومن پر قبضہ ہو گیا. اعراب عرب تو کہتے تھے، جھوٹا ہی صحیح دعویٰ کرتے تھے، ہم مومن ہیں. اللہم صلی اللہ. لیکن اس دعوے کے ساتھ پیغمبر تو خاموش رہے، خدا خاموش نہیں رہا. اس نے اپنے پیغمبر کو جواب دیا، کہو ان سے قل لم تؤمنوا، تم ایمان لے کر نہیں آئے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں اتنا کہہ سکتے ہو کہ اسلام لے کر آئے ہیں. اسلام لے کر آئے تو ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. حبیب ان سے کہو کہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اس کا مطلب کہ عین ممکن ہے کہ انسان اسلام لا چکا ہو
اور ایمان اس کے دل میں داخل نہ ہوا ہو۔ تو اسلام کو ایمان کہنا ایمان سے ایمان کی توہین ہے۔ آیت کہہ رہی، پھر آیت نے وضاحت کی، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو لا یلتکم من اعمالکم شیئا، تو تمہارے اعمال میں سے کوئی بھی شے خدا ضائع نہیں ہونے دے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک کہ اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ابھی بھی ایمان کی بات نہیں کی، اعمال کو بچانا ہے تو اطاعت خدا اور رسول خدا چاہیے، کیونکہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ابھی تک ایمان کی بات نہیں کی، آیت نمبر 15 آ گئی، 14 مکمل ہو گئی، اور حسن اتفاق کے اس آیت کا انتخاب کیا۔ رجب کی 15 تاریخ ایک قول، شوال کی 15 تاریخ دوسرا قول، شوال کی 25 تاریخ تیسرا قول، 3 اقوال ہیں۔ شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام، تو 15 سے 15ویں آیت تک، کہ رجب کی 15 ہو یا شوال کی 15، ماتم تو ہونا چاہیے۔ اس اعتبار سے آیت میں ترجمہ کیا ہے؟ انما المؤمنون، اب خدا نے انما کہہ کر مومنون کے گرد حصار بنایا کہ تم جسے مومن کہو وہ مومن نہیں، جو خود اپنے آپ کو مومن سمجھے ہو سکتا ہے وہ بھی مومن نہ ہو۔ میں نے بڑی احتیاط سے کام لیا، فیصلہ نہیں کیا، ہو سکتا ہے کہہ کے چھوڑ دیا۔ یہ بھی آیت کی احتیاط۔ انما المؤمنون، خدا نے لفظ مومن کا احاطہ فرمایا۔ کون ہے مومنین؟ الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر کبھی اسے اپنے ایمان پر شک نہ ہو۔ یہ ایسا جملہ استعمال کر دیا آیت میں پروردگار نے کہ بظاہر تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے فضائل کے باب کو سمجھا، نہیں، پیغام بھی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، صبح اور شام برابر ہوتے؟ صبح یقین اور کیفیت میں ہے، شام کا اعتماد اور کیفیت میں ہے۔ قسم بخدا اگر روزی مل گئی تو خدا اچھا لگتا ہے، روزی گھٹ گئی تو شکوہ ہو جاتا ہے، مراد بر آئی تو اہل بیت اچھے لگتے ہیں، مراد بر نہیں آئی تو مولا کیا ہے، سب کو دیا ہم کو نہیں دیا۔ ثم لم یرتابوا، شرط یہ ہے کہ پھر شک نہ ہو کوئی، نہ دن میں نہ رات میں، نہ بیماری میں نہ صحت میں، نہ کرونا میں اور نہ رونا میں، شک نہ ہو کوئی۔ ثم لم یرتابوا، ریب تفصیل کا وقت نہیں ہے، صرف ترجمہ میں نے کیا آسان لفظوں میں۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ، پھر جہاد کرے اپنے مال سے۔ مال سے جہاد کب ہوتا ہے؟
جبکہ انسان کو مال کی زیادہ ضرورت ہو اور پھر راہ خدا میں دے دے. بچا ہوا کھانا دینا جہاد نہیں ہے، وہ تو ٹھکانے لگایا تھا آپ نے. جہاد تھوڑی ہے کوئی. خود نہ کھا سکے، یاد رکھیے انسان کا شکم وہ برتن ہے. بحدیث معصوم کہ جن برتنوں کو پر کیا جائے، بالٹی ہو، ٹب ہو، ٹینکی ہو، ٹینک ہو، الی آخر کوئی مثال لے لیجئے، گلاس سے لے کر کپ سے لے کر کوئی مثال لے لیجئے، جتنے برتنوں کو پر کیا جاتا ہے ان میں سب سے برا برتن وہ ہے، اسے پیٹ کہتے ہیں، یعنی اسے پر کیا جائے. معصوم فرماتے ہیں جب کچھ بھوک باقی رہ جائے تو کھانا روک دو. عجیب کیفیت ہے. طب اور طب امام جعفر صادق علیہ السلام. سردی کا علاج گرمی سے، گرمی کا علاج سردی سے. بہت سارے علوم، بلکہ سارے علوم، خاص طور سے علم طب معصوم کی روایات میں فرماتے ہیں جب کچھ بھوک باقی رہ جائے، آپ کو فیل ہو کہ ابھی آپ آدھی روٹی اور لے سکتے، روک دیجئے. دوا کھانے سے بہتر ہے کم کھانا. عجیب وقت ہے کہ انسان کھائے ہوئے کو ہضم کرنے کے لیے کچھ اور کھانے پہ مجبور ہو گیا. مجھے حیرت ہوتی، ماہ مبارکہ رمضان کے بعد تو یہ حیرت اور بڑھ جاتی. عید کا مہینہ ہے، اپنی بات کو روکتے ہوئے یہ بات یاد رکھیں کہ انسان اگر معصومین کے فرامین پر عمل کر لے، یہ سوچ کے عمل کر لے کہ صادق نے کہا، تو گنجائش شک کی تو نہیں ہوگی. ثم لم یرتاب، تو اپنے اموال سے جہاد. اموال کا مطلب ہر وہ مال جس کو آپ پسند کرتے، وہ انفسہم، اور اپنی جان. جہاد جان کے ذریعے سے. اگر ماہ مبارک رمضان کے روزے جہاد ہیں، زکوٰۃ بدن ہیں، تو کرونا کے دور میں زیارت حسین بھی جہاد بدن ہے. عجیب ڈرپوک قسم کے مومن دیکھ رہا، خدا مجھے معاف کرے. وہ کیسے دیوانے تھے کہ جنہیں پتا تھا کہ جانا منع ہے، اور اگر گئے تو پھر ایک ہاتھ کٹوانا پڑے گا. کیا انہیں ہاتھ سے محبت نہیں تھی؟ کیا ان کا ہاتھ ناکارہ تھا جو کٹوا دیا؟ ایک بوڑھی خاتون، کربلائے معلیٰ، متوکل کا دور، چلی جا رہی ہے. کربلا کی چیک پوسٹ پر بیٹھے ہوئے سپاہی ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے. کہاں جا رہی ہے؟ روضہ حسین کی زیارت کے لیے. آج اگر کہا جائے کہ روضہ حسین پہ جانا ہے تو آپ کو مثلا یہ ٹیسٹ کروانے ہوں گے. آپ سے کہا جائے آج کہ یہ کام کروانا ہوگا، سوچتے پتہ نہیں ایسا نہ ہو کہ کووڈ پھیلا ہوا ہے. قسم بخدا میں جب تک
مقدس مقامات پہ رہا، مجھے کہیں پر خوف دکھائی نہ دیا۔ احتیاط اپنے مقام پر ہے، اس سے انکار نہیں ہے، حقیقت اپنے مقام پر ہے، اس کا بھی اعتراف کیجیے۔ وہ خاتون نے اپنا بڑھایا بایاں ہاتھ، تو سپاہی نے ڈانٹ کر کہا کہ تو نہیں جانتی کہ ہم پہلے دایاں ہاتھ کاٹتے ہیں؟ کرنا کیا؟ صرف روضہ حسین کی زیارت، صرف زیارت۔ آپ کہیں واجب تو نہیں ہے؟ بڑی فقہ آپ کو آتی ہے، واجب تو نہیں ہے۔ وہ پاگل تھی، ایک مستحب کے لیے اپنا ہاتھ کٹوا دیا۔ ہم فقہی مسائل میں الجھ کے بیٹھے ہوئے، کیا واجب ہے اور کیا غیر واجب ہے؟ سپاہی نے کہا اپنا دائیں ہاتھ بڑھاؤ، اس نے پھر بائیں ہاتھ بڑھا دیا۔ تیسری بات سپاہی نے تنگ آ کر کہا تو سنتی نہیں ہے، ہمیں تو حکم ہے کہ دائیں ہاتھ کاٹیں۔ حسین کے روضے پہ جانے والے حر کی پیشانی کا رومال بتاتا ہے کہ علامت تو ملا کرتی ہے، کہیں پیشانی پہ ملے، کہیں ہاتھ پہ ملے، کہیں دل میں ملے، علامت تو ملتی۔ خاتون نے تنگ آ کر کہا کہ میں پچھلی مرتبہ اپنا دایاں ہاتھ کٹوا چکی ہوں۔ اللہ اکبر، خدا نے دو ہی ہاتھ دیے ہیں تو کم از کم 2 بار تو حسین کی زیارت ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، جہاد کرتے ہیں اپنے اموال کے ساتھ اور اپنے جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اولئک ہم الصادقون، یہی ہیں جو صادق ہیں۔ آیت نے ان افراد کو صادق کہا۔ اب رہا مسئلہ امام کی شخصیت کے حوالے سے۔ 65 برس مدت حیات ظاہر اور 65 برس میں 35 برس مدت امامت کے، 30 برس اپنے بابا کے زیر سایہ، 7 خلفاء کا دور دیکھا مولا نے، 5 اموی 2 عباسی، 5 اموی اور 2 عباسی، اور امام نے اپنی جد کی شریعت کو ایسے آسان کر دیا کہ خدا نے بھی خوب انتخاب کیا، جس تاریخ میں محمد کو بھیجا اسی میں جعفر صادق کو بھیجا۔ یا ربیع الاول کی 17 تاریخ، دونوں معصومین کی آمد کی خوشی آج کے دور میں ہمارے اور آپ کے لیے۔ امام کا ایک فرمان اور اسی کی مناسبت سے کچھ مسائل کی طرف اشارہ۔ آج کل لوگ چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ بات کرتے ہیں کہ ویکسین لگوائی ہے تو نجس ہوئے کہ پاک۔ شاید کوئی ایک آدھ سوئی کی نیب پر، نوک پر جو خون لگ جاتا ہے، لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں۔ تو پہلا مسئلہ تو یہ کہ ویکسین لگوانا چاہیے کہ نہیں۔ مراجع عظام کی طرف سے اس طرح کے فتاوی نہیں آتے کہ یس یا نو، ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ آپ کو آپ کے علاقے کے ڈاکٹرز کی رائے پر، ماہرین جو آپ کے ماہرین طب آپ سے کہتے ہیں، قابل اعتماد، قابل بھروسہ۔
ان کی ایڈوائس پہ عمل کیجیے۔ آپ کو یاد ہے کہ یہ جو فاصلہ کیا گیا جماعت کے دو نمازیوں کے بیچ میں، اس کی بنیاد کیا بنی تھی؟ یہی مسئلہ۔ یہ جو ماسک پہننے کے لیے کہا گیا، اس کی بنیاد کیا بنی تھی؟ یہی مسئلہ کہ جن علاقوں میں کووڈ پھیل رہا تھا 2019 کے اندر، اس وقت تمام مراجع الزام نے پابند کیا تھا اپنے اپنے علاقے کی حکومت اگر اس پر اعتماد ہو اور میڈیکل اگر اس پر بھروسہ ہو۔ تو آج بھی ویکسین کے مسائل میں وضاحت کے بغیر اتنی بات کافی۔ اب اگلا مسئلہ کہ ویکسین لگوا لی، اور ویکسین لگوانے کے دوران کیا پتہ کس نے لگائی ہے۔ اکثر تو آپ کے میڈیکل اسٹاف میں مسلمانوں کے بجائے اہل کتاب ہوتے ہیں ہمارے یہاں، نرسز ہوں میل یا فیمیل، اہل کتاب۔ فیمیل کا مسئلہ فیمیل کے لحاظ سے بدل جائے گا، وہ الگ نو۔ نرس یعنی کہ خدمت گزار طب کے اعتبار سے۔ فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہر ایک شے، کل شیء طاہر، ہر شے پاک ہے، حلال نہیں ہے۔ کل شیء طاہر، ہر شے پاک ہے، حتی تعلم انہ نجس، جب تک کہ تمہیں اس کی نجاست کا یقین نہ ہو جائے۔ اور نجاست کا یقین کرنے کی زحمت نہیں ہے، ہو جائے تو نجس ہو گئی، نہ ہو تو پاک ہے۔ اب رہا مسئلہ اہل کتاب کے حوالے سے، آغا سستانی کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ نمبر 35 کتاب کا نام جدید فقہی مسائل اہل مغرب کے لیے۔ اہل کتاب یعنی یہود، نصارہ اور مجوسی پاک ہیں۔ یہودی، عیسائی اور مجوسی پاک ہیں جب تک کہ کسی عارضی نجاست کی وجہ سے ان کے نجس ہو جانے کا یقین حاصل نہ ہو۔ من حیث مکتب اور عقیدہ پاک ہیں۔ اگر ہاتھ پر لگا ہوا خون ہو تو ہاتھ نجس آپ کا ہو یا یہودی کا ہو۔ ہاتھ پہ لگا ہوا یورین نجس کسی کے ہاتھ پر بھی ہو۔ تو الفاظ کیا ہیں کہ تینوں اہل کتاب، یہود اور نصارہ اور مجوسی پاک ہیں جب تک کسی عارضی نجاست کی وجہ سے ان کے نجس ہو جانے کا یقین نہ ہو جائے۔ اہل کتاب کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے وقت اور ان سے مس ہوتے وقت بھی اس کلیے پر عمل کر سکتے۔ بات واضح ہو گئی۔ اور اب ویکسین لگوانے کا مسئلہ کوئی حرج نہیں ہے، انسان نجس نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی ظاہری نجاست الگ سے انسان کے جسم پر نہ لگ جائے، تب تک انسان اپنے آپ کو پاک سمجھے۔ پروردگار ہم سب کو پاکیزگی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نجاستوں سے ظاہری اور معنوی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کربلا معلیٰ کے زائرین میں امام صادق کی دعاؤں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام تر دنیا بھر کے مریضوں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ خاص طور سے ہندوستان کے صاحبان ایمان کے لیے مالک دعا کرتے ہیں کہ ان کو صحت و شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ یہ کوئی مرض بھی ہو، لیکن تکلیف جب سانس میں ہوتی ہے، سر میں تکلیف ہو تو سر دکھتا ہے،
تکلیف اگر بدن کے کسی حصے میں ہو تو خالی وہ دکھتا، لیکن اگر پھیپھڑوں میں ہو جائے اور آکسیجن پرابلم ہو جائے تو ہر سانس گھٹتی ہے۔ اے خدا تجھے اس کا واسطہ جس کی پسلیاں توڑی گئیں، جس کی ہر ایک سانس ایک آہ کی شکل میں تھی، کہ جن جن مومنین و مومنات کو آکسیجن کے پرابلمس ہیں دنیا بھر میں، ان تمام کو شفائے کاملہ، صحت عاجلہ، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا قاطعناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض والجلال والاکرام، وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم، الصلاة والسلام علی محمد نبی الرحمہ سید المرسلین وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین وحسن المجتبی حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین وعلی ابن الحسین زین العابدین ومحمد ابن علی باقر علم الاولین والآخرین وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائہ الصالحین وموسى ابن جعفر الكاظم من اولاد النبیین وعلی ابن موسى الرضا من عطرة بررة المتقین ومحمد ابن علی الجواد ولی المؤمنین وعلی ابن محمد السراج المنیر امام الخاشعین والحسن ابن علی سید الاوصیاء المنتجبین والخلف القائم المہدی المنتظر الحجہ بعد آبائه على خلقك المودي النبيك ووارث علم الموضعين من الوسيين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى بوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا أجل لنا اللهم ظهورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ تمام تعریفیں پروردگار تقوی اور مغفرت کے لیے، اور تمام ہدیہ درود و سلام وسیلگان تقوی اور مغفرت کے لیے۔ اما بعد، اپنے نفس کے لیے اور تمام صاحبان ایمان کے لیے مسلسل پیغام تقوی اور پرہیزگاری۔ کبھی کبھی انسان محسوس نہیں کر پاتا،
اور اس سے گناہ واقع ہو جاتے ہیں۔ شاید خیال کرتا رہتا ہے کہ بالارادہ گناہوں کا انتظام کرنا ہی گناہ ہے۔ چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں کہ امام کا ایک چاہنے والا امام کی خدمت میں اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہے۔ کہتا ہے امام سے کہ میرے پڑوس میں کچھ گانے والیاں بلائی جاتی ہیں۔ اس زمانے میں میوزک نہیں تھا یا اس طرح کے وسائل نہیں تھے، تو گانا گانے والے باقاعدہ ایک شعبہ رکھتے تھے اپنے گویے، تو بلائے جاتے ہیں پڑوس میں۔ میں نہیں بلاتا ہوں، میرا کوئی ان سے تعلق نہیں ہے، لیکن بیت الخلا میرے گھر کا، ابھی اس زمانے کی بات کہ جب کہ بیت الخلا بننا شروع ہوئے گھروں میں، اس سے پہلے کا موضوع الگ۔ میں جاتا ہوں بیت الخلا تو وہاں پڑوس کے گانے والوں کی آواز آتی ہے، تو میں جاتا تو اپنی قضاء حاجت کے لیے، لیکن کچھ دیر وہاں مزید بیٹھ جاتا۔ اس میں کیا حرج ہے؟ کیا برائی؟ میں گیا تو اپنے کام سے ہوں، میں نے انتظام بھی نہیں کیا ہے، نہ بلایا ہے، نہ پیسے دیے گانے والوں کو، آواز آتی بیٹھ جاتا ہوں۔ بہت غور کیجیے گا، یہ وہ مثال بنی کہ جہاں پیسے دیے بغیر گناہ کرنے کا مسئلہ۔ آج کل تو یہ گناہ بہت سستا ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے خدا کا فرمان نہیں سنا؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ ہم سماعت و بصارت و قوت قلب تینوں سے الگ الگ سوال کریں گے۔ تو قیامت میں تینوں سے پوچھا جائے گا، تم سے نہیں۔ تمہاری سماعت سے خدا پوچھے گا، کیا سنا تھا؟ تمہاری بصارت سے خدا پوچھے گا، کیا دیکھا تھا؟ تمہارے دل سے خدا پوچھے گا، کیا سوچا تھا؟ کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگا جیسے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید کوئی انتظام ہو تو گناہ ہوتا ہے۔ امام کے جملے نے مجھے بیدار کر دیا۔ تو یاد رکھیے، اس ماہ شوال میں، ماہ رمضان کے فوراً بعد کچھ دیر تک تو اثر ویکسین کا بھی رہتا ہے۔ ارے 2 ڈوز لگوانے کے بعد سنا ہے کہ 6 مہینے یا سال بھر تو کرونا سے کچھ خوف کم ہو جاتا ہے۔ پورے 30 دن کے روزے، 29 کے روزے، چلیے کچھ نے 30 رکھے، کچھ نے 29 رکھے، 28 تو کسی نہیں رکھے نا۔ مسئلہ خطرناک تھا۔ 28 صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ جس کو یقین نہیں تھا اس کا موضوع الگ ہو گیا۔ یقین ماہ رمضان پہ تھا، عید کے اعلان پہ یقین نہیں تھا، تو جس پہ یقین اس پہ عمل کرے۔ 29 کے بعد ایک روزے میں کیا رہ گیا تھا؟ ہاتھی نکل گیا، دم رہ گئی تھی نا۔ تو یقین سابق ہے ماہ رمضان، شک کے اولا ہے ماہ شوال۔ جس کو یقین ہو گیا کہ شوال کا چاند ہو گیا تو اس کا پچھلا یقین ختم ہو گیا۔ یقین سے یقین کو کاٹیے، نہ کہ شک سے یقین کا علاج کیجیے۔ یاد رکھیے،
جس کو شک تھا اس پر روزہ واجب تھا یقین سابق کی وجہ سے، جس کو یقین تھا اس کا روزہ حرام تھا، اتنی سی بات تھی۔ اس پہ اتنا بڑا ہنگامہ، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یاد رکھیے کہ انسان کی ذمہ داریوں میں شامل اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ماہ رمضان کے بعد ماہ شوال۔ اور خدا کا بڑا احسان کہ 11 دن فلسطین کے، ایک دن کامیابی کا، اور ایسا کامیابی کا دن قسم بخدا کب سے مناتے چلے آ رہے تھے، یوم القدس، اب سمجھ میں آیا۔ کچھ خالی جھنڈے اٹھاتے تھے اور کام کرنے والے کام کر رہے تھے، جن کے ہاتھوں میں پتھر تھے ان کے ہاتھوں میں ڈرون آ گئے، میزائل آ گئے۔ اور خدا کا بڑا احسان، لطف و کرم کہ کوئی احسان قبول کرے نہ کرے، مگر فلسطین کے مجاہدین نے اہل ایمان کا احسان قبول کیا، برملا نام لے کر، رہبر معظم کی شان میں قصیدے پڑھ کر۔ تو اگر ایک مرجع ایسا ہو تو پھر امام زمانہ کی آمد کس طرح؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ اس کامیابی کے ساتھ دوسری اچھی خبر، نائجیریا کے آرمی چیف کا واصل جہنم ہونا بالکل ضیاء بن گیا۔ میں اسے حق تو نہیں کہتا کبھی بھی، فضا میں ایسے ہی پھٹ گیا جیسے ضیاء کے لیے اللہ نے انتظام کیا تھا۔ یہاں ایک قائد کا شہید، وہاں ایک قائد کو اسیر کرنے والا۔ اور کل پیشی تھی سپریم کورٹ آف نائجیریا کے اندر، سماعت تھی شیخ ابراہیم زکزکی کے حوالے سے، اور بغیر کوئی وجہ بتائے ہوئے سماعت کینسل کر دی گئی کہ عدالت پریشان ہے، رکھنا ممکن نہیں ہے، نکالنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ عجیب گلے کی ہڈی ہے ایک ابراہیم، ہوتے ہیں ایسے مولا کے چاہنے والے۔ تیسری و آخری بات، بڑی کوشش کرنے کے بعد بھی اب تک شام میں بشار الاسد کے چاہنے والے، اتنی بڑی خانہ جنگی اور الیکشن کا نتیجہ 78% ووٹ کاسٹ کیے گئے اور 93% کامیابی ووٹوں کو ملی بشار الاسد کے لیے۔ اور اگلے 7 سال پھر بی بی کے روزے کا محافظ، محافظوں کا قدردان، فلسطین سے محبت کرنے والا پھر شام کی صدارت برجمان ہو گئے۔ اچھی خبر، عمدہ خبر، خدا سلامت رکھے اہل ایمان کو پروردگار کی بارگاہ میں۔ بس ربطے دعا کے ساتھ ایک جملہ کہوں گا، ایک مرتبہ در جلا مدینے میں، سیدہ کا پہلو شکستہ ہوا مدینے میں، دوسرا خیمہ جلا کربلا میں، سکینہ کو تماچے لگے کربلا، اور تیسرا امام جعفر صادق کا گھر جلایا گیا مدینے میں۔ اور جب گھر جلنے سے امام شہید نہ ہوئے تو 65 برس کے سن میں زہر دے دیا۔ ہائے حسین، جو حسین کو روتا تھا اور رونے والا چلا گیا۔ اتنا بڑا جنازہ تھا میرے مولا کا مدینے میں، ہزاروں لوگ تھے کہ کاندھا دینے والوں کو موقع نہیں مل رہا تھا۔ میرا دل کہتا ہے کہ میرا مولا اس وقت بھی رو رہا ہوگا کہ دادا مجھے تو کاندھا دینے والے مل گئے،
آپ کا کوئی لاشا اٹھانے والا بھی موجود نہ تھا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔